बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब करें। बदलते मौसम के साथ बदलती सियासी सूरत हाल आपके पेश नज़र। शहबाज शरीफ से किस अहम शख्सियत ने मुलाकात की? एक दिन उनको पैरोल पर रिहाई दिलाई। अचानक शहबाज शरीफ मरीम नवाज को क्यों मिले? उन्होंने उनसे क्या गुफ्तगू की? उस मुलाकात में परवेज़ लाई साहब आज कौन सा पैगाम लेकर गए? नवाज शरीफ ने लंदन से अपने भाई के साथ और शहबाज शरीफ ने कौन से शिकवे किए, इन पे तफसीली गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। पीडीएम का 13 दिसंबर का जलसे की स्ट्रेटेजी, पैसों का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल, हुकूमत की अपनी स्ट्रेटेजी, इस पर भी बात करेंगे आज। और अहम खबर, डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो डोजियर सफारती सतह पर दुनिया में पहुंचाया था, उसके ज़रिए दुनिया मान गई कि भारत दहशत गर्द मुल्क है और आने वाले दिनों में वो इस खित्ते के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। इन पर आपको तफसीली हालात से आगाह करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आ जाते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान दोबारा डट क्यों गए? वज़ीर आज़म ने किसी किस्म का भी एनआरओ देने का पीटीआई हल्के के मुताबिक इनकार क्यों कर दिया? पीटीआई के अहम हलकों के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कह दिया है कि हर मामलात होंगे, लेकिन किसी भी जमात को करप्शन की वजह से, करप्शन, लूट मार, अख्तियार से तजावज़ पर एनआरओ नहीं दिया जाएगा। इसके लिए शायद कोई बड़ी कुर्बानी का वक्त भी आ जाए जनवरी और फरवरी में, लेकिन बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। पहले आ जाते हैं शहबाज शरीफ। अपनी वालदा मोहतरमा शमीम अख्तर के इंतकाल की वजह से पहले 5 दिन पैरोल पर रिहाई हुई और लोग ताज़ियत के लिए आते रहे। उन्होंने बहुत लोगों से गुफ्तगू की, लेकिन सियासी मामला से ज़्यादा गुफ्तगू करते हुए गुरेज किया। उनके साथ उनके साहबजादे हमजा शहबाज भी पैरोल पर रिहाई पर आए थे। 5 दिन गुजर गए। कल उन्होंने कोट लखपत जेल में वापस जा रहा था। इंतज़ामिया ने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। जेल सुप्रिटेंडेंट मुंतज़र था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आएंगे और उन्हें कानून के बाद बंद करेंगे। अचानक किसी का, और फरदौस आशक अवाम हुकूमती तर्जमान पंजाब की कह चुकी थी कि पैरोल पर आधा मिनट की भी रिहाई नहीं होगी, 12 घंटे की बजाय ऑलरेडी 5 दिन दे दिए। एक पैगाम आया जिसके बाद शहबाज शरीफ की पैरोल पर 1 दिन की रिहाई में इजाफा कर दिया गया। इस रिहाई में इजाफा बिला वजह बेमकसद नहीं था। कोई आया, उनसे मिला, उनके साथ गुफ्तगू की। माजी में होने वाले जो उनके और बाज़ लोगों के दरमियान वादे वलीद थे, इन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ साहब ने चंद शिकवे भी किए कि मेरी तो आप कह रहे थे कि इंदा कार्रवाई नहीं होगी। उनको जो मिलने आए, लेकिन मुझे और आपको नज़र नहीं आएंगे वो। खैर, उनका अपना तरीका है मुलाकात का। साहब छुपते भी नहीं, मिलते सामने आते भी नहीं। उन्होंने फिर नवाज शरीफ के तमाम और मरीम नवाज का जो जहर उगला गया था, जो ज़बान से आग निकाली गई, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनाई, जिस पर अहम जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ कुछ देर खामोश रहे। और यकीनन वो अपने करीबी हलकों में कहते हैं कि मरीम नवाज हमें इस स्टेज पर ले आई है बंद गली में कि हमारे लिए जाना मुश्किल हो रहा है, जब मैं मामला बेहतर करता हूँ। ये अपने करीबी हलकों को कहते हैं। मरीम काम ख़राब कर देती है और पाजी भी उसकी बातों में आते हैं। पाजी से मुराद उनके बड़े भाई मोहतरम नवाज शरीफ साहब, जो आजकल लंदन में इलाज की गर्ज से अक्सर आप देखा होगा कि गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तकरीरें कर रहे होते हैं। खैर, उसके बाद जब अहम शख्सियत मुलाकात कर गई, आज शहबाज शरीफ साहब से परवेज़ लाई ताज़ियत करने के लिए गए। इस मौके पर परवेज़ लाई के साथ उनके साहबजादे मोनस लाई साहब भी थे और कुछ लोग थे। वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ शाहिद हकान अब्बासी, मोहतरम एहसन इकबाल साहब और दीगर लोग भी थे।
اس موقع پر کچھ ملاقاتیں ہوئیں، کچھ اشارتاً گفتگو بھی ہوئی، لیکن بظاہر چودھری برادران کا ملاقات کا جانا ایک وفادار لوگ ہے، لیکن فی الحال کھل کے نون لیگ کے ساتھ آنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ آپ کو پتہ ہے نیب احتساب کے خلاف، کرپشن کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، لہذا ان حالات میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ خیر، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو بھی بلایا گیا۔ شہباز شریف نے مریم نواز صاحبہ سے آج بہت کھل کر گفتگو کی کہ انہوں نے کہا کہ آج ہم اس سٹیج پر نہ آتے، میری والدہ دنیا سے چلے گئی ہیں، میرا بڑا بھائی نواز شریف اس کو اپنی ماں کو قبر میں نہیں اتار سکا، آخری دیدار نہیں کر سکا۔ انہوں نے اس موقع پر آنکھیں نم کرتے ہوئے کہا کہ میاں شریف کے جنازے کو نواز شریف اور شہباز شریف یعنی کہ ہم دونوں بھی لاحد میں نہیں اتار سکے تھے۔ بہرحال مریم نواز باضد تھی بعض باتوں میں، نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق اس موقع پر نواز شریف سے بھی بات کی گئی۔ انہوں نے مریم کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی کہ 13 دسمبر کے جلسے میں زہر اور آگ اگلنے کی بجائے، زہریلی گفتگو بجانے کی بجائے ایک مخصوص چیز کو ٹارگٹ کیا جائے، حکومت کو اداروں سے گریز کیا جائے، لیکن وہ خاصی غصے میں اور جذبات سے تھی۔ لیکن بہرحال خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب جیل چلے گئے۔ آج حیرت انگیز مجھے ایک بیان لگا، حیرت ہوئی، مجھے تعجب ہوا۔ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے مسلم لیگ نون کی قیادت کو کہا کہ میں لاہور میں خادم حسین رضوی جو عاشق رسول تھے، آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر قربان ہو سکتے، جتنا ان کا بڑا جنازہ ہوا جس میں 10-15 لاکھ سے بھی شاید زیادہ لوگ ہوں، میں ایگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں ہے، اتنا بڑا ہو۔ میاں صاحب آپ تو جب نااہل ہو کے آئے تھے اسلام آباد سے تو چند ہزار لوگ تھے، چلو آپ کے مطابق 50,000 ہوں گے۔ وہ لوگ جو خادم حسین رضوی کے جنازے میں آئے تھے ان کو نہ پیسے بانٹے گئے، نہ ان کے لیے فلائنگ کوچیں ارینج کی، نہ ہوٹل ارینج کیے گئے، وہ نبی کے عشق میں دیوانہ وار عاشق رسول کو دیکھنے آئے تھے، اس کا آخری دیدار کرنے آئے تھے۔ لیکن آپ نے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیوں کہا خادم رضوی کے جنازے سے بڑا کرنے کا کیوں دعویٰ کیا، یہ لیکن یہ آپ کا حق ہے، آپ کریں۔ میں یہ نہیں ہرگز کہتا کہ آپ یہ نہ کریں، کیونکہ یاد رکھ لیں عاشق رسول میں کے لیے لوگوں کو اربوں روپے نہیں دینے پڑتے، سعودی عرب سے نہیں کلوانا پڑتا، سیاسی جماعتوں ایم پی ایم این او کو 10-20 کروڑ روپے چندہ نہیں لینا پڑتا، 20 بسیں حلوے اور کھانے پینے کے لاکھ روپیہ نہیں دینا پڑتا۔ وہ عشق سے اور آخرت میں بخشش کا سبب پیدا کرنے کے لیے عشق رسول دل میں رکھا جاتا ہے، اس کا دنیا میں انعام نہیں لیا جا سکتا۔ خیر یہ ان کی مرضی۔ ناظرین، انفیکٹ کہ حکومت اور اپوزیشن کشیدگی اس حد تک جا چکی ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بند گلی کی طرف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور حکومت اپوزیشن کو چور اور ڈاکوؤں کے علاوہ بلاتے ہی نہیں، کہتے ہی کچھ نہیں، اور اپوزیشن مولانا فضل الرحمان صاحب، خصوصاً مسلم لیگ نون، مریم نواز شریف وغیرہ کہتے ہیں ہم عمران خان کو وزیر اعظم ہی نہیں مانتے، ہمیں 3 وزائر چاہیے، اس کو عمران خان کو سلیکٹرز لائے ہیں۔ تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ ملاقات، یہ ان معاملات کا حتمی حل نکالے گا کون؟ حکومت جانے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ بالکل غلط مارشل آ جائے جس کا میں تو کبھی نہ حامی تھا، نہ ہوں، نہ رہوں گا۔ دوسرا طریقہ عمران خان صاحب خود رضائن دیں، اسمبلیاں توڑ دیں۔ تیسرا طریقہ اپوزیشن آئینی اور قانونی طریقے سے عدم اعتماد لائے اور وہ عمران خان کی حکومت ختم کرے۔ چوتھا طریقہ تو ہے ہی نہیں، جلسے جلوسوں سے حکومت تو نہیں جاتی۔ لیکن بہرحال میرے خیال میں تو میں نے آپ تک بتا دیا کہ جلسوں جلوسوں سے حکومت نہیں جاتی، لیکن اس دفعہ مولانا فضل الرحمان نے کشتیاں جلا دی، ان کے پاس کھونے کے لیے اور کچھ نہیں۔ مریم نواز اور نواز شریف صاحب
کہتے ہیں کہ ہم رضائن دے دیں گے، دونوں حالانکہ ایم این اے نہیں ہے لیکن ان کی پارٹی میں واضح اکثریت کہتی ہے کہ ہم نے رضائن نہیں دینے، جبکہ میری اطلاع کے مطابق پیپلز پارٹی بھی رضائن دینے سے گریز کر رہی ہے، اور آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ آپ عدم اعتماد پنجاب یا دیگر کسی آپشن میں غور کریں، رضائن اس کا حل نہیں ہے، ہم بند گلی میں نہیں جائیں گے، اور اس بیانیے کو بھی آپ اپنا تھوڑا سا اداروں پہ حملہ آور ہونے کو کمزور کریں۔ خیر، دیکھتے یہ ہیں کہ اب 13 تاریخ کا جلسہ حکومت کے مطابق انہوں نے فری ہینڈ دے دیا، کسی کو گرفتار نہیں کریں گے، اور مسلم لیگ نون کا مطابق کہ وہ بہت بڑا جلسہ کرے گی، اور مجھے صرف ایک ہے کہ آج کے رسول کے ساتھ اس سیاسی احتجاج کو نہ مناتے، لیکن یہ ان کا حق ہے، لیکن جلسہ کتنا بڑا کرتے ہیں یہ آنے والے وقت میں بتائے گا۔ جب نواز شریف خود نااہل ہو کر آئے تھے تو اس وقت قابل ذکر تعداد نہیں تھی، لیکن یقینی کا بات ہے لاہور میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے۔ دوسری اہم ترین خبر جو دنیا میں مان گئی، آج ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل افتخار بابر نے جو ڈوزیر دنیا میں سفارتی سطح پر دیگر ممالک کو دیے، اس میں یہ دنیا ماننا شروع ہو گئی کہ بھارت دہشت گرد ہے، کیونکہ بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کرانے کے لیے پیسہ اور اسلحہ تقسیم کیا، افغانستان اور بھارت میں ٹریننگ دے کے دہشت گردوں کو پاکستان بھیجا، جن کے پاکستان میں رابطے اور بھارتی راہ کے ساتھ رابطوں کے واضح ثبوت، انمنٹ ثبوت، ایویڈنس ایسے آ گئے جس کے بعد پوری دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی جس میں 80,000 جانوں کا ضیاع اور کھربوں روپے کا نقصان بھارت ملوث نکلا ہے۔ کیا اب بھارت اس وقت نریندر مودی گھبراہٹ میں پاکستان کی سرحدوں پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ اس بات پر بھی اہم ادارے الرٹ ہیں اور انفارمیشن لے رہے ہیں اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، ایک اور خبر جو آپ کو پہلے بھی دی تھی، ایران نے اعلان کیا کہ اگر اسرائیل نے خلیجی ریاستوں کے اڈے استعمال کر کے ایران پر رابطہ کیا تو وہ دبئی کر دیں گے۔ دبئی میں بلند بالا 200 بلڈنگیں نظر نہیں آئیں گی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو، اور دبئی اور یو اے ای کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کا اعلیٰ کار بننے کی بجائے امت مسلم ساری اکٹھی ہو کر ان حالات سے کرائسس سے نکلے اور دنیا کو ترقی، امن اور خوشحالی کی طرف لے جائے۔ ناظرین، عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل اگر آپ پسند آئے تو مناسب ہے تو سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔